ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس تقریب میں اہل محبت حضرات اور بالخصوص علاقہ کے اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان وارثان محراب و منبر کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم رکھے، اور خلاق کائنات اس مسجد کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ عزیزان گرامی، بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آج کا جو عنوان ہے آپ نے سماعت فرمایا، یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے ہے۔ اس وقت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے انتخاب کے اندر ایک دوسرے کے مناقشت کی وجہ سے الفاظ کا استعمال ہم ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ فلاں لفظ استعمال کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی میں ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ہیں تو وہ لفظ سیرت النبی استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی اس عنوان کو جشن آمد رسول کا عنوان دے دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت بنا لیں تو یہ سارے کلمات میرے محبوب کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں اکثر یوں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک ہیرا ہوتا ہے، اس ہیرے کو سورج کے سامنے کریں تو کسی طرف سے اس کا رنگ سرخ نظر آئے گا، کہیں سے سبز، کہیں سے کوئی، تو وہ سارے ہیرے کے رنگ ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سیرت النبی بھی میرے مصطفیٰ کا نور ہی ہے، جشن آمد رسول بھی حضور کا نور ہی ہے۔ جو مرضی لفظ استعمال کر لیں، ہر لفظ میں اللہ نے میرے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں، جو لفظ عام طور پر اچھے معنی میں استعمال نہ ہو، وہ بھی اگر حضور کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کے معنی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں کبھی عام سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، ہرس بری بات ہے۔ ہرس کا معنی لالچ ہی ہے نا۔ یہ لالچ کوئی چنگی شے کوئی نہیں، بری گل ہے۔ اس کی مذمت احادیث میں بھی آئی ہے، اس کی مذمت صوفیاء بالخصوص بیان کرتے ہیں۔ میں سوچتا رہا کہ ہرس یا حریص اتنا گندا لفظ ہے، کوئی اس کی اچھائی تو بیان نہیں کرتا، لیکن جب قرآن نے کہا حریص علیکم، فرمایا اب دیکھو نا یہ حریص کا لفظ پیارا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے نا۔ تو جب اس لفظ کی نسبت میرے محبوب کی طرف ہو گئی تو یہ بھی تو کمال والا بن گیا ہے نا۔ تو اس لیے جو لفظ میرے محبوب کی ذات کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ با کمال ہو جاتا ہے۔ تو بلا تمہید میں طالب علم ہوں، تو ذرا طالب علموں والا کام کروں گا، سبق سناؤں گا۔ اس کو تقریر نہ سمجھ لینا، کیونکہ تقریر آج کل کے دور میں کاروبار بن گیا ہے، تجارت بن گئی ہے۔ ہر مولوی تقریر بیچنے پہ لگا ہوا ہے، ریٹ لگاتے ہیں، اور جس وقت منڈی میں جانور کا بھی ریٹ لگے اور اس منڈی میں جسم کا بھی ریٹ لگے اور اس مسجد میں مولوی کا بھی ریٹ لگے تو پھر ایمان تو برباد ہو ہی جاتا ہے نا۔ اس ایمان کو بچانا ہے، اور تقریر کو بیچنا نہیں، اس کو تبلیغ سمجھ کے عرض کیا کریں۔ اس لیے میں طلباء کو کہتا ہوں تم تقریر کے لیے مت جاؤ، تبلیغ کے لیے جاؤ۔ جن لوگوں نے اس کو بیچنا شروع کیا ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھی، ان کے پاس بھی دلائل ہوں گی، کیونکہ شیطان بڑا دانا ہے، شیطان بڑا ذہین ہے، شیطان بڑا چالاک ہے۔ جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ اچھے دلائل سمجھاتا ہے۔ تو اس لیے دلائل دینا یہ ایک الگ بات ہے، حقائق کو سمجھنا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اس لیے وگرنہ شیطان نے دلیل تو خود بھی پیش کی تھی نا، جب پیارے آدم سے مقابلہ ہوا تو شیطان نے کہا یا اللہ تو اینوں کیوں سجدہ کریں گا، میری شان بڑی اونچی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ فرمایا اگ بالو تے اگ اتاں نو جاندی ہے، مٹی دا روڑا چاہتے اتاں بھی سٹو تاں بھی تھلے آندا ہے، تے میں اگ چوں بنا، میں اونچا بنا گا کہ بابا آدم اونچا بنے گا؟ اب بتائیں دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی یا نہیں؟ اب اس پر قاضی بیضاوی نے کیا بحث کی ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، نہ وہ میرا موضوع سخن ہے، نہ اس طرف جانے کی گنجائش ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلائل تو ہر ایک دیتا ہے نا۔
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقائق کیا ہوتے ہیں۔ اگر خوش طبی کے لیے میں ایک گھٹیا سی مثال دے دوں تو شاید بات سمجھ آ جائے گی کہ حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے مناظرہ ہوا، تو اب جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کے قائل تھے جن کے ساتھ مناظرہ ہوا؟ وہ کہتے تھے مرنے کے بعد بندے کی روح جو ہے نا یہ دوبارہ جانوروں میں منتقل ہو کے آ جاتی ہے۔ تو قرادت ان سے انہوں نے قرآن سے استدلال پیش کیے، تو اس نے ایک بڑا عجیب یہ سوال کیا تھا کہ مسلمانوں تسی عجیب بندے ہو بھائی، جانور ذبح کرو، توجہ کرائے گل تے ویسے عام جہی ہے لیکن گل بڑی پیاری ہے، گل سب سمجھ سوکھی آ جائے گی۔ انہاں کہ ذرا اے دسو بھئی جانور نو اگر تسی ذبح کرو یہ حلال، تے جڑا آپے مر جاوے اونوں کہندے مارا اللہ نے، جنوں اللہ مارے وہ حرام ہو گیا تے جنوں بندہ ذبح چ کرے وہ حلال قرار دے۔ گل سمجھ آ گئی ہے کہ ہن اے دا کی جواب دئیے آپاں؟ کیونکہ وہ اگو جڑے بیٹھے نو قرآن حدیث سمجھدے کوئی نہیں۔ امام ایک آدمی فرمایا گل سنو، ایک نلکا وہ ہے جڑا تسی زمین وچ آپ لیندے ہو، ایک نلکا تواڈے نال لگا ہویا ہے جڑا زمین وچ آپ لیندے او دا پانی پیندے ہو، آدھے نلکے دا پانی کیوں نہیں پی لیندے ہو تسی؟ گل سمجھ آئی؟ یعنی اصل میں بات سمجھانا مقصود تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں جے جے منہ او جے تھپڑ، جے جے روح او جے فرشتے۔ اب جو سوال کرنے والا جیسا تھا تو پھر امام ایک آدمی نے جواب یہی دینا تھا نا، تو دلائل اور جواب دینا۔ اب انہوں نے کونوں کے راتتاً خاصین سے بھی استدلال تناسو کے نکالے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، وہ باتیں بڑی علمی ہیں اور اہل علم حضرات فرماتے رہتے ہیں، تو چونکہ طالب علم ہوں ان کے قدموں میں بیٹھتا رہا ہوں، ان کی باتیں یاد کر کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آئیے اس لیے دلائل کی طرف آپ نے نہیں توجہ کرنی ہے، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ کا تعلق دلائل سے نہیں محبت کے ساتھ ہے۔ اس ایک جملے کو ذہن میں رکھ لے، بات ختم ہو گئی۔ میلاد مصطفیٰ کا تعلق بولیے محبت کے دلائل سے نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ محبت کے ساتھ ہے۔ شیخ الحدیث علامہ شبیر احمد عثمانی فریق مخالف کے بڑے مستند مصنف ہیں، بڑے ٹاپ کے شیخ الحدیث ہیں۔ ہمارے استاد مکرم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک مرتبہ ان سے کسی بیٹا ادھر سے نہ لیں سپیکر ادھر سے تو شیخ الحدیث صاحب نے جو جملہ کا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے استاد مکرم نے فرمایا، علامہ عثمانی سے کسی نے پوچھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو عثمانی صاحب کہنے لگے تیرے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے لیے ناجائز کیوں نہیں؟ فرمایا اگر تجھے محبت ہوتی تو پوچھتا ہی کیوں؟ بات نہیں، اگر محبت ہوتی تو پھر پوچھتا ہی کیوں درود پڑھنا ہے کہ نہیں؟ جس کو محبت ہوتی ہے وہ درود پوچھا نہیں کرتا یہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا، جس کو محبت ہوتی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اہل سنت یہ کہتے ہیں بچوں کو درود پڑھاؤ، اس سے عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا صلاۃ و سلام، دونوں درود ہیں، جو بھی پڑھو گے افضل ہے۔ درود ابراہیمی کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ یہ دونوں درود ہیں، اس میں سے کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، جو بھی جس کو آتا ہے پڑھ لیا کرے۔ اس لیے میلاد کا تعلق دلائل کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کو میرے آقا سے پیار ہوگا، محبت ہوگی، اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں، میلاد منانا چاہیے یا نہیں، میلاد میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ وہ محبت رسول پھر سوال کرتا پھرے، وہ بے وقوف ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی موقع ملے ذکر مصطفیٰ میں شامل ہو جایا کریں۔ ایک بار ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ آئیے ذرا بلا تمیز میں اپنی آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اس کا جب بھی علماء نے ترجمہ کیا تو عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد یا گواہ بنا کے بھیجا۔ لیکن جب میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا تو آپ ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبر دینے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ اس پر بڑے بڑے لوگوں نے اہل علم نے اعتراضات کیے، سوالات کیے، ان کے جوابات ہمارے علماء نے بڑی تسلی کے ساتھ دیے ہیں۔ اگر ان قسم کے سوالات کو پڑھنا ہو، جوابات کو پڑھنا ہو تو ماضی قریب کی عظیم محقق مجتہدانہ بصیرت کے مالک علامہ شیخ الحدیث
مولانا غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، پھر وہ ترجمے پہ جب خزائن العرفان میں بحث کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے امام احمد رضا نے ترجمہ کیسا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن ذوق پیدا کریں مطالعے کا، کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کریں، پھر دیکھیں ہمارے علماء نے کیا فرمایا۔ آئیے میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، میں سادہ سادہ انداز میں ترجمہ سمجھانا چاہوں گا۔ جب ترجمہ کریں گے اے نبی، یہ ان لوگوں نے ترجمہ کیا، ہمارے اکابر کریں گے اے غیب کی خبر دینے والے، وہ کہتے ہیں یہ غیب کی خبر دینے والا ترجمہ تم اپنی طرف سے کرتے ہو۔ آئیے میری کوشش ہوتی ہے مسئلہ اس طریقے سے عرض کر دوں، اس طریقے سے بیان کروں، اختلاف بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے، لڑائی کی بجائے پیار اور محبت پیدا ہو جائے۔ تو آئیے میں کہتا ہوں کہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا نہ کریں۔ ایک منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں غیب کا لفظ ہٹا دیں، نبی کا معنی ہے خبر دینا۔ ایسے یاد رہ جائے گا کہ نہیں؟ بولیے محبت سے، نبی کا معنی کیا ہے؟ خبر دینا۔ میں کہنا بھی زیادہ مولے ترجمہ اے جیا کر جاواں تاکہ پنڈا لگے بابے نہ یہ بھی پکا لگن کل کوئی پوچھے نہ تے تسی آکھو میاں نبی کہندے کہنوں ہے ذرا تھوڑا ہے۔ نبی دا لفظی معنی کیے بولی بابا سے کیا معنی ہے؟ خبر دینا۔ اب کوئی کہتا ہے نبی غیب کی خبر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں دیتا، ہم کہتا ہے اس بحث میں نہیں پڑھتے، بس یوں کہہ لیں نبی کا معنی خبر دینا۔ نبی کس بات کی خبر دیتا ہے؟ بس اتنا کہہ لیں نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو پھر عرش کی خبر دیتا ہے، اور اگر عرش پہ چلا جائے تو میرا نبی فرش کی خبر دیتا ہے۔ اب تو کوئی جھگڑا نہیں رہے گا نا، بڑی آسان سی بات ہے، نبی کا معنی کیا ہے؟ خبر دینا۔ اب اگر نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر عرش کی دیتا ہے، اگر عرش پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے۔ یہ بات آگی سمجھ میں؟ نہیں، میں حدیثیں پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ ذرا غور کریں، میرا نبی فرش پہ بیٹھا ہو خبر عرش کی کیسے دیتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے آقا کریم نے درمیان نماز کے اندر ایسے ہاتھ لمبا بھی کیا پھر پیچھے کر لیا، نماز ختم ہو گئی۔ ایک غلام نے سوال کیا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ نے نماز کے اندر ہاتھ آگے بھی کیا پھر پیچھے بھی کر لیا، وجہ کیا تھی؟ تو آئیے حضور نے کیا جواب دیا یہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے سوال کرنے والے سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تو بتا ذرا، جب تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا شریعت کا قانون یہ تھا کہ جہاں بندہ سجدہ کرتا ہے وہاں دیکھنا چاہیے، تو کدھر دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا سوال کرنے والے چپ کر، یہ سوال مت کر۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا سجدے کا قانون آپ کا ٹھیک ہے، جب بندہ نماز پڑھے جہاں سجدہ کرتا ہے وہاں دیکھنا چاہیے، جب کوئی اور امام کھڑا ہو پھر وہاں دیکھنا چاہیے، اگر آمینہ کا لال ہو پھر سجدہ گاہ کو نہیں بلکہ رخ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے اب ذرا غور کیجئے انہوں نے کیا کہا، جب مصلی پہ آمنہ کا لال ہو، یار یہ بات تو یہ ہے حضور نے ہاتھ لمبا کیا تو اس نے دیکھ لیا۔ میں نے تو یہ بھی روایت پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نماز پڑھاتے تھے جن نمازوں کے اندر قرات آہستہ کی جاتی ہے، زور کا ٹائم عصر کا ٹائم ہے، میرے حضور کے یہ نوکر پیارے ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور قرات آہستہ کرتے تھے میں حضور کی ریش مبارک کی حرکت کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ اور ایک گل میری سمجھ نہیں ہوندی، تسی جٹ بندے ہو، مینوں تجربہ کر کے دیو، اگے مصلی تے امام کھڑو ہوئے پیچھے مقتدی ہوئے، باویں سیدھا منہ چاہتے بھی ویکھ لے، داڑھی دی حرکت نظر نہیں ہوندی ہے، پھر میرا بیدان یہ کہتا ہے، ابو ہریرہ کہنا یہ چاہتے ہیں، میں یوں جھک جھک کے دیکھتا تھا حضور کیا کرتے ہیں یار میرے ملت کے غیور نوجوانوں۔ اب یہ پیارے ابو ہریرہ سے پوچھتے رہنا کہ وہ ایسے کیوں کرتے تھے، اس لیے ان کو پتا تھا یہ نماز تو ایک بہانہ ہے، حقیقت میں دیدار مصطفیٰ کے لیے آتے تھے۔ اب اس سوال کرنے والے نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ آگے بھی کیا پھر پیچھے بھی کر لیا، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں انگوروں کے خوشے دیکھ رہا تھا، انگوراں دے گچھے کھلوتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں، فرمایا میں اپنے ہاتھ نال گچھا پکڑ بھی لیا ہے۔ توجہ ہے، کھلوتے کتے نے؟ فرشتے۔ مسجد وچ ہاتھ کتے پہنچ گیا؟ او جنت دے وچ، صرف گیا نہیں انگوراں دا گچھا پکڑ بھی لیا۔ فرماتے آواز ہے یہ جنت کا تحفہ ہے، اگر دنیا میں چلا گیا ساری دنیا کھانے لگ جائے گی، دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن یہ ختم نہیں ہوگا۔ میں نے ہاتھ واپس کر لیا، میں نے کہا ترجمہ کرنے والوں اب میرے ترجمے پہ ذرا غور کرو، میں نے کیا تھا نبی کا معنی یہ ہوتا ہے بیٹھا فرش پہ ہو خبر عرش کی دیتا ہے۔ اب صحیح مسلم کے
حدیث نے بتا دیا نبی ہوتا فرش پہ ہے لیکن خبریں عرش کی دیتا ہے. اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے جب حضور معراج کی رات گئے واپس آئے تو کہا بلال تیرے چلنے کی آواز میں جنت میں بھی سن رہا تھا. اب بلال زمین پہ ہے آمنہ کلال جنت میں ہے تو پتہ یہ چلا نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینا. نبی فرش پہ ہوتا ہے تو خبر عرش کی دیتے ہیں, اگر عرش پہ چلے جائیں تو خبر فرش کی دیتے ہیں. میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت. اب مطلب سمجھ میں آ جائے گا. ایک حدیث نمبر 2 سنتے جائیے. میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے اسی سنی صرف ہیران جیتے کس سے کہانیاں نہیں پڑھ رہے. بحمد تعالیٰ میں قرآن بھی آتا ہے مصطفیٰ کا فرمان بھی آتا ہے لیکن کمزوری ہماری یہ ہے ہم ذرا پڑھتے نہیں ہیں, مطالعہ نہیں کرتے ہیں, کتابیں نہیں رکھتے. کبھی آپ ذوق پیدا کر لیں اور مطالعہ کریں. یہ سارا کچھ جتنا ہمارا عقیدہ ہے میں قسم سے کہتا ہوں اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے, میرے نبی کے فرمان کے اندر بھی موجود ہے. اب آئیے دوسری حدیث سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ بیٹھے ہیں اکیلے تبسم فرمایا مسکرائے. ایک صحابی دیکھتا پیا سرکار بیٹھے کل لینے تھے تبسم فرمایا مسکرائے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ نہیں ہوگی, ایسے تو بندہ نہیں مسکراتا. وہ آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے دیکھا ہے آپ نے تبسم فرمایا مسکرائے, وجہ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں سوال کرنے والے پھر سن لے. میں نے دیکھا میرا اللہ مسکرا رہا تھا میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا. میرے اللہ نے تبسم فرمایا کما ہوا شانہ اپنی شان کے لئے. کیسے کیا ہم نہیں جانتے ہیں, یا اللہ جانتا ہے یا آمنہ کلال جانتا ہے. بس ہمارا تو یہ عقیدہ ہے میرے نبی نے کہہ دیا تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے نبی نے جو کہا ٹھیک کہا ہے. توجہ ہے مسئلے میں. سرکار نے کی فرمایا تبسم فرمایا مسکرائے. صحابی نے سوچا جب یہ حضور جانتے ہیں اللہ مسکرائے میں پوچھنا لوں اللہ کیوں مسکرایا ہے. صحابی نے سوال کی. حدیث میں سوال و جواب کا انداز نہیں ہے, بس سیدھی حدیث ہے. میں سوال و جواب کی شکل میں کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. سوال و جواب سے بات ذرا سوکھی سمجھ آتی ہے. اس غلام نے کہا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائے اللہ کیوں مسکرا رہا تھا؟ فرمایا اللہ بندے سے باتیں کر رہا تھا, بندے کی گل چکی تھی, اللہ او دی گل سن کے مسکرا پیا. صحابی نے سوچا کہ تو گل کی تھی مسکرا, پھر گل دا بھی پتہ اسی پوچھنا لما گل کی ہے. سرکار نے فرمایا اچھا یا رسول اللہ وہ بات کون سی ہے؟ فرمایا پھر سن لے. جڑے لوگ جان گے نا جہنم میں انہاں نو اللہ سزا دے کے نا آہستہ آہستہ گناہگاراں نو کٹ کٹ کے جنت وچ لے جائے گا. جیڑا بندہ سارا تو آخر وچ جہنم وچ نکلے گا نا, توجہ ہے, جیڑا بندہ سارا تو آخر سے نکلے گا نا او کیے بیٹھا ہوئے گا جہنم وچ. او دی کنڈ ہوئے گی کیڑے پاسے دروازے والے تے منہ ہوئے گا اگ والے. تے جدو اگ بلدی ہے تے منہ سڑدا ہے او کہندا یا اللہ آگے تو ساڑنا ہی ساڑنا ہے ایویں کرچا میرا منہ دروازے والے کرچا تے کنڈ اگ والے چلو منہ تو کوئی نہ کوئی بچ جاوے نا. اللہ تعالی فرمائے گا تو ایک کیری مانگ لے جڑی سے منگنی پھر نہ منگی. وہ کہندا یا اللہ تیرا میرا پکا وعدہ میں نہیں دوبارہ مانگدا. اللہ فرمائے گا دیکھ لو نہ کہ پکا وعدہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے اینو چاہتے اے دا منہ لے کرو. جدو بندہ باہر دروازے لے ویتے وت نظر بڑی دور تک جاندی کہندا میں تو بڑی غلطی کی کوئی ہور شے وی نال مانگ لواں. جڑ تو بات کہندا یا اللہ چلو یہ مہربانی کر اے ذرا نہ مینوں بوئے تو باہر بہا چا تھوڑا کر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تینوں آکھے سے ایک کیری مانگ لے تو پھر دوبارہ مانگدا پی کہندا چل ہور مانگ لے ایک کیری. عرض کیتی مولا بڑی گل ہے جو ایو کرے چاہنا تو میرے واسطے بڑا ہے. جدو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہہ کے جائے نبوت تو باہر بیٹھا باہر بیٹھ جائے گا نا ہن اگ دے سڑن تو بچ جائے گا, جسم ٹھیک ہو جائے گا, ہوش عقل ٹھکانے آ جائے گی, سامنے جنت نظر آئے گی. پھر کہے گا میں تو بہت تھوڑا منگا ہے. ہن کہے گا یا اللہ چلو جنت نہ دے, او جڑا جنت دے بوئے درخت لگا کھلے نا او دی چھاں تلے بات میرے واسطے یہ کافی ہے. اللہ فرمائے گا تینوں کیا سی کیری مانگ لے پھر منگدا پیا. ہن اللہ فرمائے گا اچھا تو تا چھاں منگی نا درخت دی تینوں میں پوری روئے زمین ہے نا جتنی اے دے برابر جنت دے دے میں وط راضی ہو جا سے. توجہ ہے جتنی زمین ہے اتنی جنت دے دے. ہن بندہ اللہ نو کہندا یا اللہ تو میرا مذاق کرنا ہے. کون آکھدا ہے؟ ایک بندہ کہندا یا اللہ تو نے مذاق کرنا ہے, میں جنت میں سڑن دے قابل تو کہنا زمین کے برابر جنت دے دوں. اب اللہ فرماتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, اللہ تبسم فرماتا ہے اپنی شان کے لئے پر میں اس بندے کو میری رحمت کا پتہ ہی نہیں ہے, میں اس سے ڈبل بھی جنت دے دوں تو میری جنت میں کمی نہیں آ سکتی ہے. اب یہ واقعہ کب ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہوگا. او اوپر ہوگا
मेरे हुजूर यहाँ बैठ के खबर दे रहे हैं। भाई नबी का माना है खबर देना। अब नबी फर्श पे बैठा हो तो खबर अर्श की देता है, अगर अर्श पे चले जाए तो मेरे नबी खबर फर्श की दिया करते हैं। इसलिए नाबा उनका माना, नबी का माना क्या है? खबर देना। ये तर्जुमा से मिला जाएगा। अब आगे बढ़े। खबर दो किस्म की होती है, एक खबर सुन के दी जाती है, एक खबर देख के दी जाती है। कहा मौला तेरा नबी खबरें सुन के देता है या देख के देता है? फरमाया मेरा नबी सुन के भी देता है, मेरा नबी देख के भी देता है। रब्बे कायनात ने कहा, क्या कुरान में अल्फाज नहीं है? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा। मेरा नबी सिर्फ नबी नहीं, शाहिद भी है। शाहिद होता ही वो है जो खबर सुन के नहीं देता बल्कि खबर देख के दिया करता है। अच्छा, मैं शाहिद का तर्जमा नया समझाना चाहता हूँ, कोशिश करूंगा मैं समझा लूँ, आप कोशिश करेंगे समझने की। शाहिदा यशहदु ये जमाना है क्या? गवाही, शहादत। आम बोल दे कि नहीं बोल दे? समझिए मेरी बात। अब इसका तर्जमा अगर मैं समझाने में कामयाब हो गया तो शायद हो सकता है मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आप आज को मैयत आवे ना फट के ने कलमा शहादत पढ़ दे कि नहीं? कलमे नु आता आपा दे कलमा शहादत गवाही। एक गवाही जिहड़ी है ना, ये दो किस्म दी। एक गवाही हुंदी है मुस्बत ते एक गवाही हुंदी है मनफी। एक गवाही की हुंदी है मुस्बत ते एक जिहड़ी गवाही मुस्बत है ना, ये सौखी है ते जिहड़ी मनफी ये औखी हुंदी है। जरा इस वास्ते जरा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं मिसाल नाल गल समझावांगा ताकि गल ज़हन च आ जाए। मेरे को इस टाइम कोई सवाल करे कि तुसी बैठे हो चक नंबर 178 ते कोई सवाल करे कारी नज़ीर साहब चक नंबर 178 हैं कि कोई नहीं? मैं कहांगा बैठे। तुसी कहोगे दलील? मैं कहांगा मेरे कोल बैठे देख लो। रोला खत्म। कोई गल पूछोगे नहीं, कोई दलील की लोड़ नहीं है। अगर ये ना बैठे हो तो मैं कहांगा तुसी सवाल करो क्या कारी साहब 178 छे? मैं कहां कोई नहीं। तुसी कहोगे जी तुहानू किवें पता? मैं कहा इत्थे मैं वेदा बैठा कोई नहीं। तुसी कहोगे जनाब इत्थे नहीं हो सकता, किसी दोस्त के घर गए बैठे हुए। हो सकता है ना? चक दे एक कोने ते दूए कोने ते किसी दोस्त के घर, किसी रिश्तेदार के घर गए बैठे हुए। हुण मैं आखांगा भी मैं तो बैठा इत्थे। ये गल जदों मैं करांगा ना भाई 78 च नहीं ते ये कदों करांगा? सब तो पहले मैं पूरे चक दी गलियां वेखां। तवज्जो करा, मिसाल घर भी चेक करा, इन्हां दे रिश्तेदार दो सारा चक चेक कर लवां, वेख लवां। ना होवे ना तो फिर मैं कहांगा कारी साहब नहीं है। अगर मैं चक वेखा ना तो ये मेरी गवाही झूठी हो जाएगी। तुसी कहोगे तुसी मसीते बैठो, तुहानू की पता क्या कोने बैठे हो? गल समझ आ गई? हुण इहनू जरा थोड़े वधावी चा। अच्छा कारी साहब जिला बहावलपुर छे ना? मैं कहा नहीं। कमाल है यार, तू इतने बैठे, हो सकता है हासिलपुर बैठे हुए, हो सकता है खैरपुर कैंपुर कितने बैठे हुए। फिर मैंने पूरा जिला देखना पेगा, फिर कहांगा नहीं है। गल समझ आती जल्दी है? हुण इहनू होर वधा लो। अच्छा मैं कहां कारी साहब पूरे पंजाब विच कोई नहीं है। तुसी कहोगे मियां तू पूरा पंजाब देख लिया है? मैं पहले देखूंगा तो फिर गल ठीक है, वगरना गलत। हुण इसनू बता के कहां कारी साहब पूरे पाकिस्तान विच कोई नहीं है। सवाल करे क्या पूरा पाकिस्तान देख लिया? कहांगा वेखा तो नहीं। कहेगा झूठ बनेगा, पहले चेक कर। जब तक सारा पाकिस्तान देखांगा नहीं ना, ये मेरी गल गलत हो जाएगी। हुण इस तो अगे लेके चला जावा, पूरी दुनिया का कहूं दुनिया में नहीं है। कोई मुझसे सवाल करेगा क्या आपने पूरी दुनिया को देख लिया? मैंने कहा नहीं। वो कहेंगे तेरी बात गलत है, पहले पूरी दुनिया का मुशाहिदा करो, पूरी दुनिया को चेक करो, पूरी दुनिया को देखो, फिर बात समझ में आएगी। अब जरा गौर करें, एक गवाही है मुस्बत होने की गवाही, इसके लिए पूरे मुल्क को देखने की जरूरत नहीं है। और एक है नफी की गवाही, उसके लिए पूरे मुल्क को पहले देखना पड़ेगा, तभी जाके गवाही सच्ची होगी। अब जब मैं और आप कलमा पढ़ते हैं, हम कहते ला इलाहा। अब जो बात समझाना चाहता हूं, मेरे नबी ने कहा दूसरा खुदा नहीं। हमने कहा या रसूल अल्लाह आप रहते हैं मक्का मदीना में, हो सकता है दूसरा खुदा कहीं अफगानिस्तान के पहाड़ों में छुप गया हो। क्या आपने पहाड़ देख लिए है? हो सकता है दूसरा खुदा कहीं समुद्र की तह के अंदर मौजूद हो। क्या देख लिया? पर मैं तुम्हें पता होना चाहिए, जब मैंने कहा दूसरा खुदा नहीं, अब इसका मतलब ये है मैंने जमीन को भी देख लिया है, मैंने आसमान को भी देखा है, मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को देखा है। देख के कहता हूं सारी कायनात में दूसरा खुदा नहीं है। और ये गवाही तब होगी जब सारी कायनात को देख ले। जब मेरे नबी ने कहा ला इलाहा, इसका मतलब है मेरे नबी ने सारी कायनात को देख के कहा होगा। अब मसला आ जाएगा समझ में? अब मुझे कहने दे कि शहादत कलमे के दो हिस्से हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह,
ایک ہے لا الہ، ایک ہے الا اللہ۔ توجہ ہے، لا الہ میں میرے نبی کا علم ہے، الا اللہ میں اللہ کی توحید ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کلمہ پڑھنے والوں، جب تک میرے نبی کا علم نہیں مانو گے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ابھی بات ہے، جب تک میرے نبی کا علم نہیں مانو گے، اللہ کی توحید سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کی وحدانیت اور توحید تب سمجھ میں آئے گی جب پہلے میرے مصطفیٰ کے علم کو مانو گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اب شہادت کا مطلب آگے سمجھ میں، اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ میں میرے نبی کا علم ہے۔ میرے نبی نے کہا دوسرا خدا ساری کائنات میں نہیں، تو مطلب ہے میرے حضور نے ساری کائنات کو پہلے دیکھ لیا ہے، زمین کو بھی دیکھا، آسمان کو بھی دیکھا، مکان کو بھی دیکھا، لا مکان کو بھی دیکھا، فرش کو بھی دیکھا، عرش کو بھی دیکھا، تحت الارض بھی دیکھا، فوق الارض بھی دیکھا ہے، تحت السما بھی دیکھا، فوق السما بھی دیکھا۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں میرے نبی نے مشاہدہ نہ کیا ہو۔ اس لیے کہا کہ دنیا والوں، میرا نبی صرف سن کے نہیں بتاتا بلکہ میرا نبی دیکھ کے بتاتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، فرمایا میرا نبی شاہد بن کے آیا ہے۔ شاہد ہوتا ہی وہ ہے جو سن کے نہیں بلکہ ساری کائنات کو دیکھ کے بتایا کرتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اب ذرا تھوڑا سا شاہد کا معنی ایک اور انداز سے بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ معنی عرض کیا ہے کلمے کے اعتبار سے تاکہ شہادت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، اور دوسرا اور اعتبار سے بھی عرض کر دوں، شاہدہ یشہد شہادتن۔ بعض اہل علم حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ جو شہادت ہوتی ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی۔ ایک شہادت سن کے دی جاتی ہے، ایک شہادت دیکھ کے دی جاتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام جو شہادت دیں گے یہ سن کے دیں گے، دیکھ کے نہیں دیں گے۔ یہ فریق مخالف کے بہت بڑے شیخ القرآن ہیں جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو بزرگوں کا خوشہ نشین ہوں، ان کی کتابیں پڑھ کے بس آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس پہ پھر بحث کی ہے میری جماعت کے عظیم محقق علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے۔ اب ان کی باتیں تو بڑی علمی ہے، وہ تو دیہات میں نہیں سنا سکتا، وہ تو ان طلباء کو سناتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس سے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے شہادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شہادت وہ ہوتی ہے جو سن کے دی جاتی ہے، ایک وہ ہے جو دیکھ کے دی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو گواہی دیں گے نا کل قیامت کے دن، یہ سن کے بھی تو دے سکتے ہیں، لیکن آئیے اب میں تھوڑا سا مفہوم اس میں اضافہ کر کے اپنی طرف سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کرے گا کیا نبیوں نے تبلیغ کی تھی یا نہیں؟ سارے کہیں گے جی کی تھی۔ کافروں سے پوچھے گا، وہ کہیں گے نہیں جی کوئی نہیں کی تھی تبلیغ۔ پڑھیے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر موجود ہے۔ انبیاء کرام سے سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ تم نے تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ انبیاء کرام کہیں گے میں نے کی تھی۔ قوم بے ایمان ہے، منکر مکر جائے گی، کہیں گے نہیں کی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے انبیاء کی جماعت، تم نے تبلیغ کی ہے تو کوئی ثبوت پیش کرو۔ کیا پیش کرو؟ ثبوت پیش کرو۔ اب ذرا غور کریں، سارے انبیاء کرام ثبوت پیش کریں گے کن کو؟ عام لوگوں کو۔ کہیں گے یا اللہ اپنے محبوب کی امت سے پوچھ لے کیا ہم نے تبلیغ کی ہے یا نہیں۔ اب سارے مل کے گواہی دیں گے کہ واقعتاً انبیاء نے تبلیغ کی ہے۔ وہ بھائی مان بات مقدر صلی اللہ جی انہاں دی گواہی کیویں مان لوی ہے؟ یہ تا آئی سارا تو بعد چند جدو اے نبی تبلیغ کرن واسطے آئے امت محمدیہ تا ہی کوئی نہیں، یہ تا بعد چاہیے جدو انہاں ویکھا کوئی نہیں، گواہی کیویں دے سکتے ہیں؟ آپ چپ کر کے عرض کریں گے یا اللہ انہاں دی گل بھی ٹھیک ہے پر ساڈی بھی سن لے۔ اللہ فرمائے گا تسی کیا دیو؟ اسی آکھیں گے یا اللہ اسی سن اسی ویکھ کے تے گواہی نہیں دیندے پے پر اسی تیرے محبوب کو سن لیا۔ توجہ ہے، اسی تیرے محبوب کو سنا، تیرے محبوب فرمایا سابقہ نبی نے تبلیغ کی تھی، ہم تیرے محبوب کی زبان پہ یقین کر کے کہتے ہیں کہ واقعتاً ان انبیاء نے تبلیغ کی ہے۔ وہ اعتراض کریں گے کہ یہ بعد میں ہے۔ اب جس وقت ہم یہ کہیں گے نا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء پر حضور کی گواہی مانگیں گے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب فرمائیں گے کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی یا نہیں؟ تو جب حضور کہیں گے نا انہوں نے تبلیغ کی ہے، مجھے کسی تفسیر میں نہیں ملا، کسی حدیث کے اندر نہیں ملا کہ یہ کافر بعد میں کہیں
کہ ये भी तो बाद में आए थे। कोई काफिर नहीं कहेगा। पहले जब हम कहेंगे, हम पर इतराज करेंगे उम्मत मुहम्मदिया बाद में आई है इसलिए इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है, तो भाई हुजूर भी तो बाद में आए हैं, तो कोई काफिर ये नहीं कहेगा कि ये बाद में आए थे इनकी गवाही कैसे। उस वक्त काफिर भी मानेंगे अगर आए बाद में थे, लेकिन ये पहले भी देखते थे बाद में भी देखते थे। इसलिए उस वक्त तो मेरे महबूब की शहादत का इकरार जो कलमा नहीं पढ़ते वो भी कर लेंगे। हम कहते हैं नदानो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क्यामत में वो। अगर तू मान गया कल क्यामत को मानेगा, अल्लाह भी नहीं मानेगा, उसका रसूल भी नहीं मानेगा। आज मान ले, आज का माना हुआ कल क्यामत में भी काम आ जाएगा और आज दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ एक और मसला कर दे, जब हमने कहा हुजूर देख के देते हैं तो इससे हम मसला हाजिर और नाज़िर निकालते, इस पर भी उनके फरीक के मुखालिफ ने एतराज किया। असल में ये हाजिर और नाज़िर को साबित करने के लिए कहते हैं हुजूर देख के गवाही देते हैं। तवज्जो है। अच्छा जी, हुजूर हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते, इस किस्म के सवाल करते हैं लोग। तो उलमा तो बड़ी इल्मी बहस करते हैं, मैं तालिब इल्म सादा सी मिसाल समझाना चाहता हूँ। अगर मैं ये अकीदा आज समझा सका ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा मकसद पूरा कर सकूँ। हुजूर हैं तो नजर क्यों नहीं आते। हमारे उलमा कहते हैं जी जो चीज हो जरूरी नहीं नजर ना आए फलाओ, ये मैं गल्ला ही नहीं करते, सो कीजिए गल्ला करना। ये पहले दो लफ्ज समझ लो, बस सौ का समझ आ जाएगा। एक होता है वेखण वाला ते एक वो बंदा होता है जिन्हों वेखा जाता है। ये लफ्ज समझ आ जाएंगे। वेखण वाले नूं अरबी च आखदे ने नाज़िर, की आखदे ने, ते जिन्हों वेखा जावे ओनूं आखदे ने मंजूर। गल समझ आंदी पई है। वेखण वाले नूं की आखदे ने नाज़िर, ते जिन्हों वेख्या जावे ओनूं की आखदे ने मंजूर। अच्छा, हुण असीं जदों कहंदे ना हुजूर हाजिर नाज़िर ने, ते एक कहंदे अच्छा विकाओ किथे ने। हुण सवाल है नाज़िर दा माना है वेखण वाला, असीं हुजूर नूं मंजूर आखा ही कोई नहीं। ये गल नहीं समझ आ रही, औखी बड़ी है, कोशिश करना मैं वजाहत करा। एक है नाज़िर, वो कहीं नाज़िर वेखण वाले ने, इसदा मतलब हुजूर दी सिफत नाज़िर वेखण वाला है। मंजूर असीं हुजूर दी सिफत बयान कोई नहीं कीती। अगर आखी हुजूर है मंजूर, भाई नजर आमदे वेखे जांदे, बस सवाल करो विखाओ किथे ने। असिया ने नादानो हुजूर मंजूर नहीं, हुजूर है नाज़िर, हम है मंजूर। हुजूर है नाज़िर, हम है मंजूर। असानू देख रहे थे ऐसी बैठे आए, अब ये हुजूर से पूछ वो हमको देखते हैं कि नहीं देखते। इसलिए हमारे बोले वाले उलमा भी पता क्या कहते, अच्छा जी हाजिर नाज़िर है तो फिर नजर क्यों नहीं आते फलां। भाई हुजूर की सिफत मंजूर है ही नहीं है, हुजूर की सिफत है नाज़िर। ये हुजूर से पूछ तुम्हें देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अब ये बात ऐसे मुश्किल होगी ना, हुण जट्टां वास्ते मैं एक सौखी दी मिसाल अर्ज करना ताकि जट्टां दे ज़हन च मसला बह जाए। हुजूर है हाजिर नाज़िर, अच्छा जी हाजिर नाज़िर है तो फिर नजर क्यों नहीं आते, ये मसला हल हो गया। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए ताकि गल ज़हन च आ जाए। एक बादशाह है, वो एक बहुत बड़ा तख्त बनाएगा, 50 फुट ऊंचा कह लो, 60 फुट कह लो, 40 फुट 100 फुट कह लो, बहुत बड़ा उच्चा तख्त बना देगा। आवाम नूं कहंदा है कि फलाने दिन तुसी मेरे कोल आवना है, मेरी बारगाह च हाजिर होना है। समझो है मतलब, मेरी बारगाह च आवना, मैनू मिलन आवना, मुलाकात जो मर्जी कह लो। हुण सारी कौम उस तारीख नूं आ जावे, बादशाह बैठ जावे तख्त दे उत्ते ते आवाम बैठी हुई थल्ले, ठीक है। हुण असीं की आखांगे, आवाम है हाजिर, आवाम की है बादशाह बैठा है तख्त दे उत्ते, ये सारा नूं वेखदा बैठा है ते बादशाह नूं की आखांगे ये नाज़िर। गल समझ आ रही है। सारी आवाम मिलके सामने बैठी है, बादशाह तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये बादशाह सारी कौम को देख रहा है। अब कौम चल के बादशाह की बारगाह में आई, अब ये कौम बादशाह के पास है हाजिर। अब हम जब कहते हुजूर हाजिर नाज़िर, और हुजूर हाजिर नहीं होते हैं, हम नौकर हुजूर की बारगाह में हाजिर। समझ आएगा। उलमा ने तशरीह सही नहीं की है, अगर ऐसी तशरीह करते फिर मैं देखता हूँ कौन एतराज करता है। सारी कौम
बादशाह की बारगाह में है हाजिर और बादशाह तख्त पे बैठा है नाजिर, सारी कायनात को देखता है। दुनिया वालों ये तो मिसाल दी है, आमना कलाल सारी कायनात से बुलंदी पर बैठा है, हम नौकर हुजूर की बारगाह में हाजिर है। हुजूर हाजिर नहीं होते क्योंकि बादशाह का काम नहीं है रियाया के पास हाजिर हो जाए, ये रियाया का काम है बादशाह के पास आ जाए। अब आगे का मतलब कहते हैं हाजिर और नाजिर, वो हाजिर हम है, हुजूर नहीं है। हम हुजूर की बारगाह में हाजिर है। नौकर का काम है, गुलाम का काम है, रियाया का काम है, अवाम का काम है। चल के आए बादशाह की बारगाह में तो फिर तो ठीक है, अगर बादशाह चल के आए तो ये उसकी अजमत है, कभी करम कर दे, वो बुला ले अगर ये भी कुछ कम नहीं, वो बुला ले अगर ये भी कुछ कम नहीं, उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है, वो करम करते तो बड़ी बात है, लेकिन हकीकत में हाजिर हम हैं, नाजिर हुजूर की जात है। अब इसका मतलब ये होगा जब हम कहेंगे हुजूर हाजिर और नाजिर हैं, माना यह है कि हुजूर बुलंदी के उस मकाम पर फैद है जहाँ सारी कायनात को मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। अब मान आ जाएगा समझ में। अब एक और मिसाल देना चाहता हूँ। मस्जिद की दीवार है तो छोटी चाहिए ना, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਚਾ 50 ਫੁੱਟ ਕਰੋ ਚਾ 100 ਫੁੱਟ ਕਰੋ ਚਾ। ਜਦੋਂ 50 ਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀਵਾਰ, 8-10 ਬੰਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ, 8-10 ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਮਣ ਵਾਲਾ ਇਧਰਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਧਰਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਓ ਚਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਬੈਠਾ। और गल समझ आ गई। अब मतलब ये होगा जहान दो है, एक आलम दुनिया, एक आलम आखरत, उधर आलम आखरत है, इधर आलम दुनिया है, दरमियान में हुजूर बुलंदी पे बैठे हैं, मेरे मुस्तफा उधर भी देखते हैं, मेरे मुस्तफा इधर भी देख रहे हैं, मेरे महबूब उधर भी देख रहे हैं, मेरे महबूब इधर भी देख रहे हैं। हुजूर की नजर न सिर्फ इधर है न सिर्फ उधर है, हुजूर की नजर उधर भी है, हुजूर की नजर इधर भी है। इसलिए हुजूर हाजिर नहीं, हाजिर तो हम नौकर हैं, हुजूर है नाजिर। अब कुरान की पढ़ लेता हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबको खिताब नहीं है, हर एक को नहीं, ईमान वालों को कहा। ला तकूलू राइना, ईमान वालों मेरे महबूब के लिए राइना का लफ्ज़ नहीं बोलना। या रसूलल्लाह इसने तू पाबंदी ला दी थी, बैन ला दी थी, राइना नहीं कहते, फिर कुछ दस ना बुलाविए की में, आखिर कोई तरीका भी तो होना चाहिए कि नहीं है ना। जब अल्लाह ने पाबंदी लगा दी है कि रायना नहीं कहना, या अल्लाह तूने तो बैन लगा दिया, ये लफ्ज़ बोलना नहीं है, फिर जरा बता तो सही क्या बोलना है। फरमाया वकूल उन्जुरना, तुम ये कहो उन्जुरना, सोनिया नजर इनायत तो फरमा देना। अब उन्जुरना से इसम फाइल का सीगा कैसे आएगा, नाजिर नजर मस्तर है का उन्जुरना। फरमाया जब मेरे महबूब को पुकारो ना यूं कहो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ना फी बहर गम मुगरकुन खुद जदीद सहिल लना अशकालना। लोग कहते तुमने अपनी तरफ से जुमला बनाया हुआ है, मैं कहता हमने नहीं बनाया, अल्लाह का कुरान कहता है उन्जुरना, सोनिया नजर इनायत तो करना। अब जो है मसले पे अब और कुरान की पर तो मतलब समझ में आ गया। नाज़िर का माना किया पर किते वेखण वाला, ठीक है, तुसी कहोगे वेखण वाला ते एक किस शय नाल बंदा वेंदा है, तुसी किस शय नाल वेंदे हो, अक्खां नाल। तवज्जो है, किस नाल वेख, फिर सोच लो अक्खां नाल वेंदे ना पा ते अक्खां जेदियां ठीक होवे ना ओह सारा कुछ देख ही लेंदा हुंदा है, एवें ही है। अक्खां ठीक हो तो गड़बड़ हो सकती है। अब अल्लाह ताला ने क्या ये फरमाया मेरा बाबू अक्खां नाल वेखदा है कि दिल नाल वेखदा है, ठीक है। एक होंदी है बसारत, एक होंदी है बसीरत। अख नाल बंदा वेखे इहनूं आखदे ने बसारत, दिल नाल वेखे रूहानी नजर नाल, ये सूफिया दा मसला है, ओनूं आखदे ने बसीरत। एक होंदा अख नाल वेखना, एक ही होंदा है अख नाल वेखना। और मैं कुरान पढ़ता हूँ, बहुत सारी आयतें, लेकिन वक्त का दामन जितना मैं उसी के दायरे में रह के बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल आशी युरीदूना वजहा। अगे हाफिज बड़े बैठे नहीं नकुल ऐसा पूछ रहा है, मैं तो रोजा हाफिजा ना जी, अगे पीछे भूल भी जावा तो कारी साहब बैठे पकड़ लेनी उन्हें। आगे क्या लफ्ज़ आया जी, वला तादू ऐनाका अनहुम, ऐन इन नकुल पूछ लो ईमान नाल क्या बंदे को पूछ लो ऐन के नु आते ना,
اکھ این کے نو آتے نے اکھ این کے نو آتے نے اب اللہ نے فرمایا بس پھر سنیا اپنے آپ کو ثابت رکھ اپنے آپ کو وہاں رکھ موجود رکھ کہاں مع الذین یدعون ربهم جڑے بندے صبح اللہ اللہ کریں شام نو کریں دوپہر نو کریں جدوں بھی کریں جتھے جتھے کوئی اللہ اللہ کرے گا اتھے میرا مصطفیٰ جتھے بھی کوئی کرے بس پھر کا ترجمہ جو بھی تفاسیر اٹھا لیں ہر مدرسے میں جلالین پڑھاتے ہیں عبارت کیا نکالیں گے بس پھر اے وقت بت اے محبوب اپنے آپ کو ثابت رکھ یعنی سونیا تو ہی اتھے ہو نا کتھے بولا فرمائے مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی فرمائے جیڑا بندہ صبح و شام اللہ اللہ کرے نا جتھے کوئی کرے مشرق وچ کرے یا مغرب وچ کرے شمال وچ کرے یا جنوب وچ کرے جتھے بھی کوئی اللہ اللہ کرے سونیا تو اتھائی جلوہ کر بس پھر نفسہ کا مع الذین مع میم این مع اذا مانا معیت کٹھے بونا کتھے بونا کٹھے بونا اور معاد لفظ اگر سمجھانا ہوئے نا ایک اور آیت پڑھنا تاکہ معاد مانا سمجھ جائے اللہ تعالیٰ اس ساتھ فرماتے ہیں الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اے معاد لفظ آ گیا نا اتھے بھی میم عین معا اتھے بھی میم عین معا معیت اب معنی کیا ہوگا سونیا کہ آپ جانتے نہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں جیتے دو بندے سرگوشی کریں تیسرا اللہ ہوندہ ہے ترائے بندے لوگ کے بیٹھے اندر شرارتہ کریں یا سرگوشیاں کریں چوتھا اللہ چار بندے پنجوہ اللہ پانچوہ چھوہ اللہ یعنی کام ہوئے یا زیادہ جتنے بھی بندے ہو اللہ تواڈے نال ہے اللہ کیے ایک کو میں تا دوسرا اللہ دو میں تا تیسرا اللہ تین میں تا چوتھا اللہ چار میں تا پنجواں اللہ پانچ میں تا چھواں اللہ ادنا یا اکثر جتنے بھی ہو پر میں اے نہ سمجھ لے بنا تسی بند کمر بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہو ساتھ کوئی نہیں ہوتا اللہ ساتھ ہوتا ہے اب لفظ مع اللہ کے لیے بھی بولا گیا اللہ کے لیے بھی مع کا لفظ ہے اب ادھر کہا مع الذین یدعون سنیا جہاں کوئی اللہ اللہ کرتا ہے وہاں آمینہ کا لال بھی تو ڈرتا کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد میلاد مصطفیٰ زندہ باد کیا مطلب ہوگا معیت جہاں کوئی سرگوشی کرے گا وہاں اللہ ہوگا جہاں کوئی اللہ اللہ کرے گا وہاں آمینہ کا لال ہوگا لیکن اللہ نے تھوڑا سا فرق کیا ہے وہاں مطلقاً رکھا وہاں میں وہ کوئی مومن ہوگے تو وہاں میں کافر ہوگے یہودی ہوگے تو وہاں میں عیسائی ہوگے فرمایا پیارے محبوب میں تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوں چاہے کو کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے یہودی ہو مومن ہو منافق ہو لیکن میں یہ نہیں چاہتا آپ کو ان پلید لوگوں کے ساتھ بیٹھا میں آپ کی معیت ان کے ساتھ نہیں ہونے دیتا آپ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں پھر قرآن کی آیت پہ غور کریں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ پھر میں سونے اب ذرا تھوڑا فرق بھی کریں یہ اللہ اللہ کرنا لے بھی مختلف قسم دے لوگ ہوندے ہیں یہ اللہ اللہ تک کر سن نا لیکن کوئی کسی نیت نال کوئی کسی طریقے نال کوئی اکثر اسی اللہ اللہ کرتا ہوا کرنا اسی اللہ اللہ کرتا قرآن دے فرمایا ذرا غور کر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں یریدون وجہ فرمایا اے ویکھ لویں مینوں راضی کرن واسطے کیڑا اللہ اللہ کردا ہے تے کسی ہور نوں راضی کرن واسطے کیڑا کردا ہے فرمایا جیڑا بندہ میری رضا واسطے اللہ اللہ کرے تو اوتھے جانا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کو کیسے پتہ چلے گا اب میں اللہ اللہ کرتا ہوں آپ کرتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں تو کیا حضور کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ اللہ اللہ تو کر رہا ہے کس لیے کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے یا ریاکاری کے لیے کس لیے کرتا ہے فرمایا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا محبوب جانتا ہے کون کس لیے کر رہا ہے بات پھر یہی قرآن نے ختم نہیں کی ہے بڑے پیار کے رس بولے ہیں یریدون وجہ فرمایا بلا تعدو عیناک عنہم سونیا جڑے لوگ اللہ اللہ کر دینا انہاں والو اکھ نہ پھیری انہاں والو اکھ نہ پھیری
کیوں؟ یہ تو تڑپتے ہی تیری نظر عنایت کی وجہ سے ہے، یہ تو اللہ اللہ کرتے ہی تیری نظر عنایت کی وجہ سے ہے۔ اگر تیری نظر اٹھ گئی یہ تڑپ کے مر جائیں گے، اللہ اللہ نہیں کریں گے۔ سونیا بس ان کو دیکھتے رہنا، تیرا دیکھنا ہی تو ان کی زندگی بن جاتی ہے۔ اسی لیے ابو العباس مرسی فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے میں حضور کو اپنی آنکھوں سے غائب پاؤں تو میں تو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ اب آگے سنیے پھر قرآن کیا کہتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آگے کیا فرمائے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ سونیا دل دو قسم دا ہے، ایک دل وہ ہے جڑا میری یاد وچ مصروف ہے، ایک دل وہ ہے جڑا میری یاد تو غافل ہو گیا۔ فرمایا جڑا دل میری یاد سے غافل ہو جائے آپ نے ادھر بھی توجہ نہیں کرنی، جس کا دل میری یاد میں مصروف ہو ادھر توجہ کرنی ہے۔ میں نے کہا مولا تو نے محبوب کو کہا جس بندے کا دل تیری یاد میں مصروف ہو اس کی طرف توجہ کرے، جس کا دل غافل ہو جائے ادھر توجہ نہیں کرنی۔ اب حضور کو کیا پتا کس کا دل غافل ہے یا نہیں، فرمایا تم کون ہو سوال کرنے والے، میں نے حکم ایسے نہیں دیا، علم پہلے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضور کی نظر دل پر ہوتی ہے، کس کا دل کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ وہ لوگوں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، قرآن تو پڑھے اللہ میرے محبوب کی شان کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ اب ایک ہی آیت میں کتنے مقام پہ لفظ آیا، یدعو مع الذین یدعون ربہم، معیت کا ذکر بھی یہی ہے، آنکھ نہ پھیرے رویت کا، ناظر ہونے کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، بندہ جو بھی دل میں سوچتا ہے میرے نبی کی توجہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ قرآن بتاتا ہے۔ دل میں خیال بعد میں آتا ہے، میرے نبی کو پہلے پتا ہوتا ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہوا، فرمایا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل۔ آج ہمارا تعلق کیوں نہیں ہے، ہمارا رابطہ حضور سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اللہ کی یاد کے ساتھ تھوڑا سا دل جوڑ لیں، کبھی اللہ کی یاد کے ساتھ دل کو ذرا تھوڑا سا تر و تازہ کر کے دیکھیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن، ایک مرید طوطا پکڑ کے لے کے آیا۔ کی لے کے آیا؟ طوطا پکڑ کے لے کے آیا۔ حضور میرے والوں تحفہ قبول کر لو، آپ نے قبول کر لیا۔ طوطے نو اپنے پنجرے بند کیتا، سامنے بیٹھا، ایک دن دو دن ترا دن گزرے، طوطا کہنے لگا خواجہ حسن بصری میں ایک سوال کرا، ناراض نہ ہو سے؟ انہوں نے کہا پوچھ کی آگے؟ انہوں نے کہا میں ایک گل دس، تیرے رشتہ دار ہیں؟ آکھے بالکل۔ عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں؟ آکھے انہوں نے ملن جاندا ہے کہ کوئی نہیں؟ آکھے بالکل جاندا۔ انہوں نے کہا پھر میرے لیے کی مصیبت ہے بھئی تو آج رشتہ داراں کول بھی جاوے، دوستاں کول بھی جاوے، ملن جاوے تے مینوں بن کے رکھے، آخر میرے رشتہ دار کوئی نہیں ہے، میرے دوست کوئی نہیں ہے، مینوں کیوں بن کے رکھا ہویا ہے؟ خواجہ حسن بصری کو گل بڑی پیاری لگی، پر میں یار چھڑ دے ہوئے جدو چھڑیا نا بہ گیا ٹہنی دے، کہندا حسن بصری تو نے مجھے چھوڑ دیا، احسان کیا، جاؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی نصیحت؟ کہا جب تک میں اللہ اللہ کرتا رہا شکاری کے جال میں نہیں پھنسا، جب اللہ اللہ چھوڑ دی تو شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ اگر تو شیطان کے جال سے بچنا چاہتا ہے ہر وقت اللہ اللہ۔ سبحان اللہ، توجہ، اللہ اللہ میں نے چھوڑ دیا یار، اللہ اللہ کر کے تو دیکھیں، کبھی دل پہ ضرب لگا کے تو دیکھیں یار، اللہ اللہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھ یہ دل زندہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک بابا ہوئے چلا گیا مچھلی کا شکار کرنا سے، نکی جی دی بیٹی ہوئے انہوں بھی نال لے گیا۔ پرانے بیلی جدو مچھلی دے شکار کرتے کنڈی لیندے ہیں نا، کوئی کنڈی نال پکڑدا، کوئی کپڑے نال، کوئی جال نال۔ وہ بابے نے لایا جال یا کنڈی نال مچھلی پکڑی، آتے بیٹی نے دیتی، آکے اے اتنے رکھ لائے، چلا گیا دوئی پکڑن۔ بی بی نے کی کیتا، وہ مچھی چاہی دریا اتنے سٹی، وہ دوئی پکڑ کے لائے، وہ رکھ کے گیا، رکھی جاوے سٹی جاوے، رکھی جاوے سٹی جاوے۔ بابا دیر ہو کے بابے آکڑ بابا ہو گئی، آیا تو میں کہ مچھی کوئی بھی نہ ہوئی۔ اس نے کہا پتر تینوں میں مچھیاں پکڑ کے دیتی ہیں کدھر؟ آکھے ابا میں تو دریائے سڑ دیتی ہوں۔ کہ واہ پتر میری ساری میں نہ ضائع کی تھی؟ آکھے نہیں ابا تو میں نے دے کے گئی ہے نا تو میں سڑ دیتا۔ کہ کیوں؟ آکھے تو آپ ہی تو میں نے ایک دن مسئلہ سمجھایا۔ کہ کیڑا؟ آکھے جیڑا جانور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے نا وہ جالی کے جال میں شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو نے اس کو شکار کر لیا، یہ کھائیں گے، یہ یاد سے غافل ہو گئے، ہم کھائیں گے کہیں ہم بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ میں نے دریا میں پھینک دیا۔ میرے ملت کے غیور نوجوان
اللہ سے تعلق جوڑ کے دیکھے, اللہ سے رابطہ کر کے دیکھے. اب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے, یہ ذکر اللہ کرے, تو پھر دیکھ جب یہ دل زندہ ہوگا پھر مومن بھی زندہ ہو جاتا ہے. دو مثالیں, تیسری مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. نکا جی بال ہوئے سجدے پہ کے روے پیے, اللہ اللہ بھی کہہ رہے تو روے بھی سے. بندہ آ گیا بڑا سر, وہ ساتھ بازو نے پکڑا, اس کھڑا چکے تو سکا کھڑا ہو جا. تو نکا جی بال ہے, تیرے کو گناہ ہی کوئی نہیں, تو کیوں رونا؟ سکا چھڑ یار, میرا کنیکشن جڑا ہے, تو میرا کنیکشن توڑ چھڑا. وہ سکا کی, وہ سکا اللہ اللہ تعلق جوڑو, سکا تیرے گناہ کو نہیں روان دا فائدہ. وہ سکا سن, میں گھر بیٹھا سا, میری ماں چولہے چاک بالن لگی, انہیں لکڑیاں بڑیاں بڑیاں پائیاں, انہوں نے آگ نہیں لگنی پئی آئی. انہیں کی کیتا, پہلے نکیاں نکیاں لکڑیاں سٹیاں, انہوں نے آگ لگی, بس بڑیاں پائیاں انہوں نے بھی لگ گئی. میں سوچ میں پڑ گیا, یار بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگی ہے, امی نے چھوٹی لکڑیاں ڈالی, ان کو آگ لگی, پھر بڑیاں ڈالی ہے. میں نے کہا کل قیامت کے دن ہوگا, بڑے کافروں کو اللہ ڈالے گا, ہو سکتا ہے ان کو آگ نہ لگے, اللہ چھوٹوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا, آگ جلانے کے بعد بڑوں کو ڈالے گا. اس لیے میں ڈر کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا ہوں. تو میرے ملت کے غیور نوجوان, آئیے میں آج تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, ذرا تھوڑا سا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لینا, تھوڑا سا. لیکن ہم نے بھی آپ کو ایک غلط سبق پڑھا دیا. آج سے یہ سبق بدل لے. مولویوں سے معذرت کے ساتھ, یہ فتوے بڑے لگاتے ہیں, ڈرتا بھی بڑا ہوں, کمزور ایمان کا مالک ہوں, دل بھی کمزور ہے, ایمان بھی کمزور ہے. ایمان سے عرض کرتا ہوں, مولوی فتوے لاونے چھڑ دے میں نہیں مانا, یہ ملک امن کا گوارہ ہو جائے. فتویٰ کیا, مسئلہ کیا بیان, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سنتے شعر کے نہیں, اکثر سٹیجوں پہ علماء پڑھتے ہیں. میں تو سوچتا ہوں یار عجیب بات ہے, کہتے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, تو بھئی کیوں نہیں ملتا؟ مجھے بتا دینا کوئی, اللہ اللہ کیے جانے سے کیوں نہیں ملتا؟ اگر نہیں ملتا تو کیوں کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. جب ملنا ہی نہیں ہے تو حکم کیوں دیتا ہے؟ بھئی تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ بولو, پڑھتے ہو نماز میں جملہ پڑھتے ہو فاتحہ, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا راہ دکھا. جب دکھانا ہی کوئی نہیں, آخر دا پیدا ایسا کیا جب مسئلہ ہے بھئی اہدنا الصراط, یا اللہ سیدھا راہ دکھا دے. جب دکھانا ہی کوئی نہیں تو آخر دا پیدا, طریقہ تو اللہ نے بتایا نا, یہ کہو تو اللہ راستہ دکھاتا ہے تو کہتا ہے نا. تو اذکر اللہ, اگر اللہ ذکر سے نہیں ملتا تو کہتا کیوں ہے؟ یہ پیروں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے مولویوں کو دیے پیسے, مولوی بھی لالچ میں آ گیا, پیر کی تعریف نہ کرے, پتہ ہے پیر نے بھی نذرانہ نہیں دینا مجھے. آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, قسم سے کہتا ہوں, اللہ اللہ کرنے سے اللہ ملتا ہے, یقیناً ملتا ہے. سحری کا ٹائم ہو, ہر بندہ سو جائے, اپنے دل کو دنیا کے خیالات سے پاک کر, دنیا کی محبت سے خالی کر دے, ایک دل کے اندر کوئی خیال نہ ہو سوائے اللہ کے, سر سجدے میں رکھ, اللہ اللہ کر, پھر دیکھ اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں. کبھی ایسا کر کے تو دیکھ میرے بندے, میرے بھائی, کبھی ایسا کر کو تو دیکھ. ہم تو صبح کے ٹائم سو جاتے ہیں آرام سے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں عرش چھوڑ دیتا ہوں, پہلے آسمان کے قریب آ جاتا ہوں. بندہ جب میرے آگے سر جھکا کے کہتا ہے, بندہ بعد میں کہتا ہے, میں پہلے بندے سے کہتا ہوں, حال میں مستغفر ہے, کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق عطا کر دوں, ہے کوئی دسو تو صحیح. تو جب اللہ نے دینا نہیں آتا کیا لینے ہے, اس لیے یہ مسئلہ ہی غلط ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نے ملے, اللہ ملتا ہے, شرط یہ اس دل کو دنیا کی محبت سے پاک کریں. میں بزرگوں جو اصل ولی کامل ان کی بات نہیں کرتا, آج کل والے جالی 2 نمبر جو ٹھگ پیرے نا ان کی بات کرتا ہوں, میں قسم سے کہتا ہوں. وہ جو اصلی پیر ہے نا, ان کے پاس جاؤ, وہ اپنا طواف نہیں کراتے ہیں, وہ اللہ کے آگے جھکاتے ہیں. آج کل والے پیر آتے بس مہینے بعد حاضری دیتی رکھے, تو بخشا ہی بخشنا چاہتی ہے, فصل ہوگی تو میاں تو بچو دانے چا دے بھی, بس جب عرس ہوئے بکرا چا گلے تو بخشا ہی بخشا ہے. میں ان کی بات کرتا ہوں, ان سے جان دکھا دیں. اس لیے ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے ہر بندے کا, ہر بندے کا. اللہ بندے سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولیے محبت سے. ماں بچے سے پیار کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اللہ پیار زیادہ کرتا ہے, ماں زیادہ کرتی ہے, اللہ زیادہ کرتا ہے. پھر کبھی ماں نے بھی کہا ہے میرے پتر تو میں ملنا ہی نا بچو درمیان کوئی خلیفہ لے کے آنا, درمیان واسطہ لے کے. اور ماں جو پیار کر دی ہے نا, ڈائریکٹ پتر نو سینے نہ لا لیں گے, یار رب کیوں نہیں سینے نہ لانا میں دس تک. اللہ اپنی شان کے لئے رحمت والے سینے سے لگاتا ہے. شاید ہم اللہ سے رابطہ جوڑ کے تو دیکھیں.
اللہ سے رابطہ قائم تو کر کے دیکھیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ملتا ہے. اگر نہ ملتا، قرآن میں اتنی کثرت سے آتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کی. اللہ تو فرماتا ہے مسجد میں بیٹھ کے نہیں، میدان جنگ میں بھی کھڑوتے فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اللہ فرماتا ہے میدان جنگ میں بھی ہو، وہاں بھی میرا ذکر نہیں چھوڑنا، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، بات دور طریقے کرنا چاہتا تھا. معیت کا لفظ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے لیے بھی بولا اور اپنی ذات کے لیے بھی بولا. اس لیے یہ فرق چھوڑ دو، اللہ کون اس کا محبوب کون ہے، کوئی فاصلے نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور کے درمیان میں کوئی فاصلے نہیں ہے. حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی غلامی اللہ کی غلامی ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضری در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. اس محبوب کی تشریف آوری پر ہم اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو ہم میلاد مصطفیٰ کا نام دے لیں، کوئی نام دے دیں، جشن آمد رسول کا کہہ لیں. آخری 2-3 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بچوں کے دل میں محبت رسول کا چراغ ہم نے روشن کرنا ہے. بچوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر بچوں کو عاشق رسول بنانا ہے نا، پھر بچوں کو درود پڑھنا سکھا دو. کیا پڑھنا سکھا دو؟ درود پاک پڑھنا سکھا دو. جتنا ہو سکتا ہے زیادہ کثرت کے ساتھ. جو بچے درود پڑھیں گے وہ عاشق رسول بنیں گے. نمبر 2، اگر پیارے محبوب کا غلام بنانا چاہتے ہو، عاشق رسول بنانا چاہتے ہو، کوئی سیرت کی کتاب لے لو، گھر میں رکھو. نماز عشاء پڑھنے کے بعد بچوں کو اکٹھا بیٹھا لو. جو گھر میں پڑا ہوا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی کوئی بھی ہے، 5 ورقے 6 ورقے 2 ورقے 4 ورقے جتنی آسانی سے ہو سکتا ہے، سیرت النبی کی کتاب پڑھ کے، حضور کے معجزات پڑھ کے، اگر ہو سکے نا علامہ سیوطی کی خصائص کبریٰ لینے کا. امام سیوطی لکھنے میں بھی کمال کرتے ہیں. اگر وہ وڈی نہ لے جاوے تو مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البرہان. اے میں دستا بھی سادے چھوٹے چھوٹے جڑے عام بندے پڑھا نہ لینے، علماء واسطے تو بڑی بڑی کتاب ہے نا. یہ سوکھے سوکھے لکھے جڑے ہر بندہ آسانی نہ سمجھ ہی سکتا ہے. جب سرکار کے معجزات کمالات کا تذکرہ پڑے گا، بچے کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا. تو اس لیے بڑی محبت سے کروں گا، میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں غلام رسول بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اکثر شعر پڑھ دینا نعتاں قوالوی رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پڑھن سارے اور منسوخ کر دیں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اس حوالے چلو پھر سے اب ختم ہوگی بحث.